ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. میرے عزیز واجب الاحترام دوستو بزرگو، مولا کریم نے یہاں دیہات میں بسنے والے وہ لوگ جو مولا سے بے وفائی کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کرتے ہیں، ان کا بیان فرمایا ہے کہ الاعراب اشد کفرا و نفاقا، کہ دیہاتی لوگ جو مولا کے بے وفا ہیں، مفاد پرست ہیں، موقع پرست ہیں، تو ان کے لیے فرمایا کہ یہ شدید قسم کے کافر اور منافق ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ قدم قدم پر انہوں نے مولا سے بے وفائی کی ہوتی ہے. شریعت کے احکام کے بارے میں بھی ان کا ایسا بہیو اور رویہ ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ. یہ اسی لائق ہے کہ جو کچھ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر حدود نازل فرمائی ہیں یہ ان سے لا علم رہے. کیوں؟ ان کی عادت ہوتی ہے بد اخلاقی، بد زبانی اور بے ادبی کرنا. مسجد نبوی میں ایک بار بہت بڑا عالم تقریر کر رہا تھا تو ایک دیہاتی آیا، اس نے تقریر سنی. تقریر سنتے 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 وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا ماشاء اللہ مولانا صاحب، آپ کی تقریر میرے دل کو واللہ بہت بھائی ہے. آپ کا بیان اتنا شاندار ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے. لیکن یہ سارے دیہاتیوں میں یہی بیماری ہوتی ہے، تھوڑی سی تعریف کر کے نبی اس کے بعد لیکن کر کے پھر اس کے بعد بے ادبی کریں گے، اس کے بعد گستاخی کریں گے، اس کے بعد یہ توہین کریں گے. اور یہ واقعات بیان کرنے کا مقصد
ایمان والوں کی دل آزاری نہیں ہے، بلکہ ایمان والوں کو سمجھانا ہے کہ آپ اس طرح کے منافقوں سے اور اس طرح کا بہیو اختیار کرنے والے دغا بازوں سے ذرا فاصلے پہ رہنا، کیونکہ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ جو نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، اللہ کی تعریفیں کرتے ہیں، ان کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ اس قسم کے لوگوں سے جو بے ادب ہے، بد اخلاق ہے، گستاخ ہے اور اللہ کے دین سے بے پرواہ ہے، ایسے لوگوں سے بچ کے رہیں۔ یہ مقصد ہے بتانے کا۔ تو اس دیہاتی نے تعریف کرنے کے بعد اس نے کہا مگر آپ کی تقریر تو بہت اچھی تھی، مگر یہ جو آپ کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، میرا اندازہ یہ ہے کہ یقیناً آپ نے چوری کی ہوگی۔ کام دیکھو، اتنے بڑے عالم کی تقریر سن رہا ہے، تقریر سننے کے بعد کہتا ہے مجھے آپ سے بہت محبت ہو گئی ہے، لیکن یہ جو آپ کا ہاتھ کٹا ہوا ہے نا، مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے چوری کی ہوگی، کیونکہ شریعت میں ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ اس عالم کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، گھوڑے سے گرا تھا تو اس کا یہ مورچہ ٹوٹ گیا تھا، لیکن انہوں نے تحقیق نہیں کرنی، ایسے ایک ہوائی خبر ہوگی، اس کو بنا کے پرندہ بنا کے ایسے ہوا میں اڑائیں گے، اگلا شدہ روتا ہی رہ جاتا ہے کہ یار یہ حال ہے۔ تو میں اور آپ بھی اس قسم کے دیہاتی نہ بنے۔ اور ایک بار ایک دیہاتی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تحفہ ہدیہ دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کو جب کوئی تحفہ دیتا تو آپ بھی بدلے میں اسے کوئی نہ کوئی تحفہ عنایت فرماتے۔ تو اس نے دیہات کی کوئی چیز لا کر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آئی، تو حضور نے اس کو بدلے میں تحفہ دیا۔ اس نے کہا یہ تھوڑا ہے، حضور نے جو بھی چیز دی تھوڑی سی اور عنایت فرمائی، کہا یا رسول اللہ یہ بھی تھوڑی ہے، حضور نے پھر اور عطا فرمائی، فرمایا یہ بھی تھوڑی ہے، اتنا لیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج کے بعد میں کسی دیہاتی سے تحفہ نہیں لوں گا۔ تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے اس قسم کا لچڑ لالچی طبیعت نہیں ہونی چاہیے۔ حالانکہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا عاشق بھی تھا، ایسا حبدار بھی تھا جو دیہات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکڑیاں لاتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکھن لاتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہر کی چیزیں خرید کر اس کو تحفہ دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور فخر فرماتے تھے کہ یہ ہمارا گاؤں ہے اور ہم اس کا شہر ہے۔ اس کی دلداری کے لیے فرماتے تھے کہ یہ ہمارا گاؤں ہے، یعنی گاؤں کی چیزیں ہمیں لا کر دیتا ہے، اور میں اس کا شہر ہوں کہ شہر کی چیزیں اس کو خرید کر تحفہ دیا کرتا ہوں۔ لیکن اچھے لوگ ہمیں بننا چاہیے۔ یہ مثالیں، یہ واقعات اس لیے ہیں کہ ہمیں وہ والے نکمے، نکھٹو اور اشد قسم کے منافق دیہاتی نہیں بننا چاہیے، اچھے دیہاتی بننا چاہیے جن کا آگے ذکر آئے گا۔ اور فرمایا دیہاتیوں کی ایک خصلت یہ بھی ہے کہ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، جو کچھ بھی یہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے نام پر، زکوٰۃ ہو، عشر و فطرانہ ہو، قربانی ہو، صدقہ خیرات ہو، تو یہ اس کو تاوان سمجھتے ہیں۔ اب دیکھ لو جب ہم فصل کی کٹائی کرتے ہیں تو ہمارا عشر دیتے ہوئے ہمارا یہی مزاج ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ مولانا صاحب تو سب مہربانی کرا ہے، تو سوال شام کو ہوا ہے، اور شام کو مولانا صاحب آگے بھائی یار حضرت صاحب گارا بڑا ہونے سویرے ہوا ہے، اور سویرے والا آگے حضرت صاحب مصروف ہے ذرا والا شام کو ہوا ہے، والا اگلی شام کو آگے، اور زال میری چاچی سے پیکیں گئی۔ یہ منافقت نہیں ہے تو کیا ہے؟
یہ جو اللہ کا حکم ہے، اللہ ان کی عادت کو بیان فرما رہے ہیں، وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، کہ دیہات میں بسنے والے لوگ اکثر ایسے ہوتے ہیں جب وہ مال خرچ کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ، عشر، فطرانہ، قربانی دینے کی باری آتی ہے، تو ان کے اندر کا جو ہے دل، ان کا روحانی مغز اتنا خراب ہو چکا ہے کہ یہ اللہ کے دین کے بارے میں، اللہ کے احکام کے بارے میں کہتے ہیں یہ ہم سے تاوان لیتے ہیں، تاوان مانگتے ہیں۔ جیسے وہ دیہاتی آیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے مال دے۔ حضور نے فرمایا بھائی آپ مال کے حقوق پورے نہیں کر سکو گے۔ کہا یا رسول اللہ نہیں، بس مجھے دعا کر دے، اللہ مجھے مال دے، میں مال کے حقوق کو پورا کروں گا۔ جتنی بار بھی حضور نے سمجھایا وہ نہیں مانا، کافی بار جب اس نے اصرار کیا تو بالآخر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، اس کے لیے دعا فرما دی، اللہ تعالی نے اس کی بھیڑ بکریوں میں اتنی برکت دی کہ وہ مال بڑھ گیا، لیکن وہی مال اس کے لیے آزمائش اور امتحان بھی بن گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ جمعہ پڑھنے نہیں آتا تھا، پہلے نمازیں پڑھنے نہیں آتا تھا، نمازیں وہی پڑھتا تھا۔ حضور نے پوچھا وہ بکریوں والا کہاں ہے؟ یا رسول اللہ بکریاں اتنا بڑھ گئی ہیں کہ وہ بکریوں کا خیال کرتا ہے۔ کافی وقت گزر گیا، پھر وہ جمعے پہ آنا بھی اس نے چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا کہاں گیا وہ بکریوں والا؟ یا رسول اللہ وہ تو بکریوں والا ہو گیا ہے، اور اس کی تو اتنی بکریاں ہیں کہ بڑے بڑے ریوڑ ہیں اس کے، ان کو سنبھالتا پھرتا ہے، اس کو کہاں جمعے کا ٹائم، نماز کا ٹائم۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد زکوٰۃ کا حکم آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عامل کو بھیجا کہ جاؤ اس بکریوں والے سے جس نے مجھ سے دعا کرائی تھی، جا کر اس سے زکوٰۃ لے آؤ۔ بکریوں میں بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، جانوروں میں بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، لیکن ہمارے پاس تھوڑی تھوڑی ہیں تو اس لیے ہم آپ کو مسئلہ نہیں بتا رہے۔ گائے میں، بھینس میں، بکریوں میں، بھیڑوں میں زکوٰۃ ہے، لیکن ہمارے اتنی بکریاں ہوتی نہیں ہیں دیہاتوں میں آج کل جیسے ہم ہیں، لیکن یہ چولستان والی سائڈ پہ چلے جائیں تو وہاں جو بکریوں والے ہیں ان کو کثیر تعداد میں بکری ہوتے ہیں، کثیر تعداد میں ان کی گائیں ہوتی ہیں، بھیڑیں ہوتی ہیں، تو ان کا زکوٰۃ بنتا ہے۔ تو ہمارے جو نیک دیہاتی ہوتے ہیں، اچھے دیہاتی ہوتے ہیں، یہ اللہ پر قربان ہوتے ہیں کہ یہ جانور بیچتے ہیں، ان کو پتہ ہے یار میں بھیڑ بیچ رہا ہوں، بکری بیچ رہا ہوں، گائے بیچ رہا ہوں، میرے اوپر زکوٰۃ کا حکم نہیں ہے، لیکن اس میں سے کچھ نہ کچھ صدقہ دیتے ہیں، اچھے بھی ہیں۔ لیکن جو مارے ہیں، برے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی جواب دلا بھیجا، عامل کو کہا کہ جاؤ آقا سے کہو کہ ہم سے تاوان مانگتے ہو، جو دعا کی تھی اس کا تاوان مانگ رہے ہو، کوئی تاوان نہیں ہے، جاؤ۔ تو اس کو کسی نے سمجھایا، وہاں کھڑا بات سن رہا تھا، اس نے کہا اللہ کا بندہ تو نے کیا اتنی بڑی سخت بات کر دی، شریعت کے خلاف بات کر دی، جا جلدی اللہ کے رسول سے معافی مانگ۔ تو اس نے زکوٰۃ کی بکریاں نکالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، لیکن عامل پہلے حال احوال دے چکا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اس کا مال بطور زکوٰۃ قبول کرنے سے انکار فرما دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں آیا تب بھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں آیا تب بھی، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں آیا تھا، بعض کہتے ہیں فوت ہو گیا تھا۔ تو اس لیے اللہ کریم نے جو امراض باطنہ بیان فرمائے ہیں دیہاتیوں کے متعلق، یہ میرے اور آپ کے خلاف کوئی بات نہیں ہے، مجھے اور آپ کو سمجھایا گیا ہے کہ جو اس قسم کے دیہاتی ہیں جن کے دل میں شدید قسم کا نفاق ہے، شدید قسم کا کفر ہے اور دین کا مذاق اڑاتے ہیں، حضرت ہے مذاق کی طرح سے، تو جب یہ مذاق کرنے تو اللہ فرمائے وَأَجْدَرُوا اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولی،
اللہ فرماتے ہیں یہ زیادہ اس چیز کے مستحق ہے کہ انہیں اللہ کا دین نہ پہنچے، یعنی ہم نے جو رسول اللہ پر شریعت اتاری ہے انہیں علم ہی نہ ہو، کیونکہ یہ بدتمیز قسم کے لوگ ہیں، شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں۔ تو ایسی چیزوں سے میں نے بھی آپ نے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ دین کا کوئی معاملہ ہو، دین کی مذاق نہیں اڑانی، اللہ کا کوئی حکم ہو مذاق نہیں اڑانا، اور دین کا کوئی حکم لاگو کرنے میں آپ کو بھی کوئی کام نہیں ہے۔ ہمارے دیہاتی بڑے جلد باز ہے، کوئی غلطی ہو جائے کسی سے بھی ہو جائے، ہم جلدی جلدی فتویٰ ٹھوک دیتے ہیں، جی یہ حرام اور ناجائز ہے۔ کون کہتا ہے؟ میں کہتا ہوں۔ بھئی تو حافظ ہے، تو حافظ بھی فتویٰ دینے کا حقدار نہیں، تو قاری ہے، نہیں، قاری بھی ہو تب بھی فتویٰ نہیں دے سکتا۔ اچھا بھائی تو عالم ہے، ہاں میں عالم ہوں، تو عالم بھی فتویٰ نہیں دے سکتا۔ فتویٰ دینا مفتی وقت کا کام ہے، عالم مسئلہ بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، بس فتویٰ دینا یہ علماء کا کام نہیں ہے، قاری کا کام نہیں ہے، حافظ کا کام نہیں ہے، یہ وقت کے مفتی کا کام ہے۔ تو ان پڑھ جاہل ہو کے فتویٰ دیتا ہے۔ تو کچھ احساس، ہمارے اندر کچھ احساس ہونا چاہیے، شریعت کے معاملے میں ہمیں سنجیدہ ہونا چاہیے۔ اور فرمایا جب مال خرچ کرتے ہیں وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، زکوٰۃ ہو، عشر ہو، فطرانہ ہو، قربانی ہو، تو یہ بعض دیہاتی ایسے ہیں اس کو تاوان سمجھتے ہیں، منہ پہ کہتے نہ ہو لیکن دل میں یہی بات ہوتی ہے، ان کا دل بڑا تنگ ہوتا ہے، یار بقرہ عید آ رہی ہے، قربانی دینی پڑے گی، یار فصل آ رہی ہے، یہ مولوی کوئی بس منہ کٹ جا بھئی آپ مولویوں کو نہ دو، اپنے رشتہ داروں کو دو، جیسے قرآن نے فرمایا الاعراب، جیسے قرآن نے کہا آتی ذل قربا، سب سے پہلا حق قریبی رشتہ داروں کا ہے، یعنی آپ کی بہن ہو، آپ کا بھائی ہو، بھتیجا ہو، بھانجا ہو، ان میں سے جو غریب ہے آپ پہلے ان کو دو، لیکن بد زبانی نہ کرو۔ جاتا دہا حضرت صاحب اے مولوی جو چھتے تھے ودن ایویں آخر سے میں ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اگے مولوی جو چھتے تھے ودن اے وہاں پہ کھڑا گین کڑے تے تو جتنی گندم دے دانے زمین چھٹیں تو سیدھے کرتے رکھا جا، تو اللہ سے مقابلہ کرتا ہے۔ باقی تو کہتا ہے کہ پھر میں صحیح نہیں ہوں تو مجھے اللہ پکڑ لے، اللہ تو کافروں کو ڈھیل دے رہا ہے، تو تیرے جیسے دو چار منافق اور ہو جائیں گے تو کیا ہے، قیامت میں ایک ہی بار اللہ ایسے لوگوں کو عذاب دے گا، دنیا میں ایسے لوگوں کو اللہ وقت دیتا ہے، کر لو بدماشی، کر لو نا فرمانی، سرکشی جتنا کرتے ہو کر لو، آخرت میں دیکھیں گے۔ اس لیے ان آیات کا معنی، مقصد، مفہوم میں بھی سمجھوں، آپ بھی سمجھیں، اور اس کے بعد ہمیں چاہیے منافقت بھی نہ کریں، ہمیں چاہیے دین کے کسی حکم کا مذاق نہ اڑائیں، اور جب مال خرچ کرنے کی باری آئے، زکوٰۃ ہو، عشر ہو، فطرانہ ہو، دل کی خوشی سے مولا کے نام پر مال خرچ کریں، دل میں غلط باتیں تصورات نہ لایا کرو۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بقیہ نماز